حضور، ابھی آپ نے فرمایا کہ ما سوا کے خیال سے انسان کو نکل جانا چاہیے، تو کچھ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ما سوا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ تو آسان سی بات ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اللہ کی طرف جا رہے ہوں تو ہر چیز ما سوا ہے، اور جب آپ اس مقام تک پہنچ گئے تو وہاں ما سوا نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وحدت کے ہیں یہ جلوے، نقش و نگار کثرت، کثرت تو ہے اور سارے کے سارے کثرت ہیں۔ جب آپ اس کے اندر وحدت کا سفر کرتے ہیں تو سارا اس میں کثرت گنا جائے گا۔ پھر جب آپ وحدت سے اس طرف بھیجے جاؤ تو پھر کوئی شے غیر نہیں ہے۔ لیکن ما سوا کو یاد رکھنا کہ اللہ کا فضل، اللہ کا حکم یا اللہ کی بنائی چیزیں ضرور موجود ہیں، مگر ان میں اللہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ما سوا نہیں ہے تو آپ یہ ضرور سمجھ لو کہ شیطان اور شیطان سے وابستہ باتیں اور اشیاء اور افراد سب ما سوا ہیں۔ ابلیس اور ابلیس کے فنکشن کرنے والے، فنکشن ادا کرنے والے جو ہیں، ان سب کو آپ ما سوا کہیں، بلکہ ان کو عدو اللہ کہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور ہمارا بھی دشمن ہے۔ تمہارا دشمن اس لیے ہے کہ اس نے تمہیں دھوکہ دینا ہے اور ورگلانا ہے، اور ہمارا دشمن اس لیے ہے کہ اس نے ہمارا کہنا نہیں مانا۔ آگے جو راز ہے وہ راز والا جانے اور اس کا کام جانے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے عدو اللہ کہا تو وہ عدو اللہ ہے، جس کو اللہ نے ما سوا اللہ کہا تو وہ ما سوا اللہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے غیر کہا تو وہ غیر ہے۔ اس لیے وہ جو بزرگ کہتے ہیں کہ اس میں غیر کیا ہے، فرعون بھی تیرا، موسیٰ بھی تیرا، وہ بھی تیرا، ہم بھی تیرے، تو وہ جو ہیں کرنے کا ایک مقام ہے۔ اس لیے وہ بزرگ یہ بات کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ وہ ایک مقام آتا ہے کہ اگر میں آپ کو اندر دیکھوں تو باہر کون ہے، اور باہر دیکھوں تو اندر کون ہے، میں کون ہوں، تو کون ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ فرعون اور موسیٰ سب خیال کی باتیں ہیں۔ ہر شے وہم خیال، ہر شے وہم خیال۔ تو اس مقام پر جب بزرگ پہنچتے ہیں، فقیر پہنچتے ہیں، تو وہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ خیال کا نام اللہ ہے۔ اللہ کی ذات تو ہمیں نظر نہیں آئی، بس خیال ہے اور عقیدہ ہے، اور عقیدہ ہی ما سوا اللہ ہے۔ میں ہی اللہ اور میں ہی غیر اللہ، یعنی میرے ماننے کا نام اللہ ہے اور میرے نہ ماننے کا نام ہے کہ اللہ نہیں ہے۔ میں نے ہی کافر ہونا ہے اور میں نے ہی مومن ہونا ہے۔ تو میں کون ہے؟ بندہ۔ اگر میں مان لوں تو تو ہے، اور اگر میں نہ مانوں تو تو کدھر ہے؟ تو فقراء یہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ یہ کرتے ہیں تو اللہ سے ان کی بے تکلفی ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ آپ اگر یہ کریں گے تو گستاخی ہوگی، تو تم یہ بات کہو گے تو گستاخی ہوگی۔ ان کا لین دین تو اللہ کے ساتھ چلتا ہے، انہوں نے اپنی جانیں وقف کی ہوئی ہیں، وہ بے تکلفیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم ایسی بات نہیں کر سکتے کہ وہ کون ہے۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ساتھ ہیں، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے، بہرحال نہیں ہے تو بھی ہے۔ یہ فرمان ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ زمانہ ہم ہیں، اور یہ بھی فرمان ہے کہ زمانے سے محبت نہ کرو کیونکہ یہی غیر ہے۔ یہ ساری کائنات جو ہے اس میں کوئی شے باطل نہیں ہے۔ پھر شیطان کیا ہے؟ ابلیس کیا ہے؟ وہ اللہ کے حکم سے باہر تو نہیں ہے۔ ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے آپ نے یہ بات کیوں نہیں سمجھا دی کہ آپ پہلے بتا دیتے کہ آپ نے ناراض ہونا ہے۔ جس وقت کوئی انسان گمراہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ابلیس نے گمراہ کیا، شیطان نے کیا۔ تو یہاں پر عقل والے لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس کو کس نے گمراہ کیا؟ ابلیس سے پہلے تو کوئی ابلیس نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ عقل والوں کے حساب کتاب ہیں۔ عقیدے کا حساب کتاب یہ ہے کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اللہ ہے، یہ غیر اللہ ہے، یہ ماننا ہے، یہ نہ ماننا ہے، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ کافروں کے خلاف جہاد کا حکم ہے، انہیں مارو، اور جب مرنے کا وقت آ جائے تم مر بھی جاؤ، ورنہ غیر کون، کافر کون اور مومن کون؟ یہ عقل والے کہتے ہیں۔ آپ اس بات سے بالکل بچو، جیسے اللہ نے کہا ویسے چلتے جاؤ۔ ما سوا اللہ ہوتا ہے، غیر اللہ بھی ہے، ابلیس بھی ہے، یہ سارا جلوہ اسی کا ہے، عین اسی کا ہے۔ لیکن اس کو نہ ماننے والے تو اس کا جلوہ نہیں ہے۔ وہ جو زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارا جلوہ اس کا ہے۔ شیطان اس نے خود بنایا ہے، آپ رب بن گیا اور خود ہی کسی کو شیطان بنا دیا، پھر بندہ بنا دیا، ایک کھیل کر گیا۔ ہم تو گنہگار نہیں ہوئے، ہم نے تو یہ کام خود نہیں کیا،
ہم نے تو یہ کام کیا ہی نہیں۔ کبھی کہتا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں اور کبھی کہتا ہے کہ شیطان میرا کہا نہیں مانتا۔ تو یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جس کا حساب کتاب اللہ کے ہاں برابر ہو، آپ کا حساب کتاب برابر نہیں ہے۔ ہم لوگ بندے ہیں، عاجز ہیں، اس لیے ڈر کے رہو اور یہ کہو کہ یا اللہ جو تو کہتا ہے وہ سچ ہے، جو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہے، ہم خود تحقیق نہیں کر سکتے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ آپ کی تحقیق کا نام نہیں ہے، خود اللہ کو نہ ڈھونڈنا۔ اللہ وہی ہے جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، جیسا کہ اسلام میں ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ ویسے ہی ہے۔ اگر کوئی درویش تمہیں مل جائے اور کہے کہ میں نے خود ہی اللہ کا تعلق ڈھونڈ لیا ہے تو وہ نہ ماننا۔ یہاں سے بہت ساری گمراہی پیدا ہوئی اور دین کے نام پر پیدا ہوئی۔ بہت سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اللہ والے کہلائے لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے نہیں تھے۔ یہاں سے دقت پیدا ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ گرو نانک بھی اللہ والا ہے، ہندوؤں میں بھی اللہ والے ہوں گے اور جگہوں پر بھی اللہ والے ہوں گے، لیکن آپ کو کون سا اللہ والا چاہیے؟ جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا ہو۔ اصل بات یہ ہے، اس لیے زیادہ لمبی چوڑی کہانی نہ بناؤ۔ اگر ایسی کہانی بناؤ گے تو پھر نبھا نہیں سکو گے۔ تو غیر اللہ بھی ہے اور ما سوا اللہ بھی ہے۔ اللہ ہے اور اس کا تم نے دیدار نہیں کیا۔ اللہ کو تم نے کیسے مانا؟ تم نے سن کے مانا، جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ انہوں نے جو بات بتائی ہم نے اس کو مان لیا۔ تو اللہ ویسے ہی ہے جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے حبیب ویسے ہیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ بڑی آسان سی بات ہے۔ ایک نے بتایا کہ یہ اللہ ہے اور اللہ نے کتاب عطا فرما دی، اور اب کتاب کے اندر اللہ بھی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ تو آپ کے لیے بات بہت آسان ہو گئی۔ آپ اپنے پاس سے تحقیق نہ کرنا۔ بزرگ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر شے وہم خیال ہے، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، عین ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن یہ اتنی حقیقت ہے کہ ماضی بھی حقیقت ہے، جو گزر گیا وہ بھی قائم ہے۔ آپ کا سارا علم ماضی کا علم ہے۔ ماضی کا علم نکال دیا جائے تو آپ کا ایمان نہیں رہتا۔ ایمان کیا ہے؟ گزرے ہوئے لوگوں پر ایمان، پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان۔ تو پیغمبر اور رسول کہاں ہیں؟ ماضی میں ہے۔ اور یہ کہ غیب پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان۔ کیا آپ نے کبھی فرشتہ دیکھا، جن دیکھا؟ یہ ملاقات نہیں ہے، لیکن صرف ایمان رکھنا ہے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے اور یہ ایمان رکھنا ہے، لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ دیدار ہے کہ نہیں ہے۔ تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان، کتاب پر بھی ایمان اور کتابوں پر بھی ایمان۔ کیا کسی کے پاس ثبوت ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام یہ کتاب لائے؟ بس اتنی سی بات ہے۔ کیا جبرائیل امین علیہ السلام ایک الگ ذات کے طور پر آئے؟ کیا وہ اپنے وجود میں آئے؟ کیا کوئی پرنٹ کیا ہوا صفحہ لائے؟ کیا الفاظ تھے؟ کان کے ذریعے الفاظ آئے، دل کے ذریعے الفاظ آئے؟ یہ سب آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو جیسا ہے ویسا ہے، تسلیم و رضا کی بات ہے۔ اس لیے بڑی احتیاط سے یہ بات سمجھنی چاہیے، اس میں بحث کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کو مانا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا، فرشتوں کو مانا، اگلی پچھلی ہر شے کو مانا، سب کو مانتے چلے جاؤ اور چپکے سے اپنا وقت گزارتے چلے جاؤ۔ تو ماننا اور تسلیم کرنا بہتر بات ہے، ورنہ کوئی فرشتہ تو آج تک نظر آنا چاہیے تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، فرشتے اور روح آتے ہیں، سمجھنے والے سارے آدمی کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، دیکھنے والوں نے بھی دکھایا نہیں ہے۔ بس اس میں اتنا سا راز ہے کہ دیکھنے والوں نے بھی دکھایا نہیں ہے اور بتایا سب نے یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور عین ٹھیک ہے۔ تو جو کچھ ہے عین ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح بہت ساری دقت سے بچ جاؤ گے۔ تو جو کچھ ہے عین اور بالکل ٹھیک ہے، حقیقت ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی حقیقت ہے تو مستقبل بھی حقیقت ہے۔ کیا قیامت آپ نے دیکھی؟ ایمان تو رکھو، پتہ نہیں کل کو کیا ہونا ہے، قیامت آئے گی کہ نہیں۔ آپ کی قیامت تو ہو ہی جانی ہے۔ جب کئی کروڑ سال بعد قیامت آئے گی تو آپ کو ہڈیوں سے نکالا جائے گا، دوبارہ بنایا جائے گا، پھر آج کی بات کی جائے گی۔ اس وقت نہ جانے کون سی زبان ہو اور آج کی پتہ نہیں کیا زبان ہے۔ پھر آپ کو حاضر کیا جائے گا، پھر لا کھڑا کیا جائے گا آپ کو ایک دربار کے سامنے، اور پھر آپ کے لیے یا دوزخ ہوگی یا جنت۔ یہ کب ہوگا؟ 2 کروڑ سال کے بعد۔ ایک کہے گا کہ اس آدمی
آدمی نے میرا حق رکھا ہے تو وہ کہے گا کہ گھبرا نہیں، یہ مل جائے گا، قیامت کو مل جائے گا، آپ نے 2 کروڑ سال کیا انتظار کرنا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت کو پیسے مل جائیں گے، 10 دنیا کے تو 70 آخرت میں مل جائیں گے۔ آخرت میں اگر پیسے مل گئے تو وہاں بازار تو ہونا نہیں، پھر خریدو گے کیا؟ تو وہاں پیسے مل جائیں گے مگر سامان تو نہیں ملے گا، وہاں بازار نہیں ہوگا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوں گی، کوئی میلہ، کوئی عرس مبارک تو نہیں ہوگا، وہاں قصور کی جلیبیاں تو نہیں ملیں گی۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو یہ سارے واقعات تسلیم میں آنے چاہیے کہ ایسا ہے، جیسا ہے ویسا ہے۔ جو بیان ہو گیا وہ بیان ہو گیا۔ سچ کیا ہے؟ سچے کا قول، جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عین حقیقت ہے، اور جو اللہ نے فرمایا وہ عین حق ہے۔ بس اس میں بحث نہ کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں، وہ قریب ہے تو ضرور قریب ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا، کبھی محسوس کیا؟ آپ میں سے ڈاکٹر بھی ہیں، کیا انہوں نے عملِ تنفس میں ایسی بات دیکھی ہے؟ اللہ نے جو فرمایا ہے وہ ٹھیک ہے، جو واقعہ ہو گیا وہ ٹھیک ہے۔ ایک پیغمبر کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بہت شادیاں تھیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور کہا کہ ہم یہ چیز لینا چاہتے ہیں، تو ان کی اتنی ازواج تھیں کہ آپ سمجھنا چاہو گے تو سمجھ نہیں آئے گی کہ قصہ کیا ہے، آپ جاننا چاہو گے تو جان نہیں سکو گے کہ قصہ کیا ہے۔ دوسرے پیغمبروں کے واقعات دیکھو تو وہ اور ہیں۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے ہوئے ہیں، اور ان کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ آج تک شہرا ہے۔ اس لیے ماضی کو نہ چھیڑنا، مستقبل کو بھی نہ بدلنا، جو کچھ بیان ہوا وہی مستقبل ہے۔ اپنا عقیدہ درست رکھو اور اپنے اعمال کو صحیح رکھو۔ یہ عقل کی بات نہیں ہے، آپ جو بات کریں گے وہ عقل کی بات کریں گے۔ انسان کیا کرے گا؟ عقل کی بات، اخلاقیات کی بات، اور جو کچھ سوچا ہوا ہے اور جو دین نازل ہوا ہے وہ تمہاری سوچ سے باہر ہے۔ بات سمجھ آئی؟ انسان جب قانون بنائے گا تو اپنی فکر کے مطابق بنائے گا، اور جو اللہ کی طرف سے ہے وہ کیا ہے؟ یہ ڈیوائن ہے، آسمانی ہے۔ اس لیے آسمانی احکامات کو زمینی ذہن سے مت سوچو، تو یہ آسمانی احکام ہے۔ فرشتہ کیا ہے؟ یہ آسمانی حکم ہے۔ اب تم تو زمین کا ذہن رکھتے ہو، تمہیں کیا پتا کہ فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے یہ تسلیم کر لو کہ اللہ ہے۔ پھر وہ کہے گا کہ کیا اللہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے؟ کیا بیک وقت ہے؟ تو وہ بیک وقت ہر جگہ ہے، دن کو بھی رات کو بھی۔ تو یہ کیسے ہے؟ خالق جو کہ مخلوق کے ذہن میں نہیں آ سکتا، لہذا تم مان لو تم مخلوق ہو، تمہیں کیا پتا کہ خالق کیا ہے؟ مثلا روزے کے فوائد یہ بتائے جاتے ہیں کہ انسان فاقے میں ہوتا ہے، توکل پیدا ہو جاتا ہے، غریبوں کے حالات پتہ چل جاتے ہیں۔ یہ تو تم ایسے ہی باتیں کرتے جا رہے ہو، لیکن روزہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، نماز اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حج کرنا ثواب کا باعث ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بڑے پیسے خرچ ہو گئے، ثواب تو بعد میں ہوتا، پہلے یہ پیسہ بچوں کے کام آتا، ان کی شادیاں کرتے۔ مگر حج اللہ کا حکم ہے، اللہ کا گھر اگر ادھر ہے تو ادھر کون ہے؟ مسجد بھی اس کا گھر ہے، خانہ کعبہ بھی اس کا گھر ہے۔ اللہ کا وہ گھر بڑا دور ہے اور مہنگا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ اس کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، وہ جا کے دیکھو۔ اور تمہیں رزق دینے والے کا حکم ہے کہ تم جاؤ، رزق ہے تو اس کے راستے میں خرچ کرو، اس کی مصلحت کیا ہے یہ تمہاری سمجھ سے باہر ہے، اسے دیکھنے سے کیا ہو جائے گا یہ تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ جہاں بات سمجھ سے باہر ہو وہیں تو دین کام آتا ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سمجھ نہ آئے وہاں حکم مانو۔ سمجھ والی بات تو آپ ہر روز ہی کرتے رہتے ہیں۔ مثلا ہر آدمی کو سمجھ ہے کہ پیسہ ہونا چاہیے، مگر ہر آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ہر آدمی کو سمجھ ہے کہ خوش رہنا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ کیا آپ خوش ہیں؟ خوش کرنا چاہتے ہیں جسے، وہ بھی نہیں ہوتا۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ذہن کی الجھن ہو وہاں اطاعت ہو، دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا بلکہ دین کو ماننے کی کوشش کرنا، دین کو جاننے کی کوشش نہ کرنا بلکہ ماننا۔ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس سے بے شمار لوگ گمراہ ہوئے، کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا، آپ کے بیٹے کا واقعہ ہے، اور یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، تو حکم ہو گیا اور دمبا قربان ہو گیا، بکرا بھی قربان ہو گیا، اب یہ واقعہ ہو گیا جیسے بھی ہو گیا۔ مگر ہم ہر سال قربانی کرتے جا رہے ہیں، تو اس کا فنکشن کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ تو گمراہ لوگ عام طور پر یہ بحث کرتے رہتے ہیں کہ ہر آدمی اتنا خرچ کرتا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے؟ اس کی بجائے کسی غریب کا مکان بن جائے گا، تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کیا ہے، تو ایسے ہی کرو۔ قربانی کا کیا مقصد ہے؟ اس کا یہی مقصد ہے کہ حکم ماننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اور حکم کا یہ
نہ پوچھنا کہ حکم کیوں دیا گیا ہے، بس یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ اس میں وجہ نہ نکالو، ترجیحات نہ نکالو، توضیحات نہ نکالو، یہ حکم ہے، بس مان لو۔ اس لیے وہ علماء صاحبان جو حکم کی وضاحت میں دلائل دیتے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کرو کہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم نے مانا دلیل کے بغیر، ورنہ دلیل کے جواب میں ایسی دلیلیں آئیں گی کہ آپ کو اڑا کے رکھ دیں گی۔ آپ کو دلیل دیں گے کہ اس سے بڑے کام ہوتے ہیں، افغان مہاجرین کو گوشت مل جاتا ہے، آگے سے وہ کہے گا کہ افغان مہاجرین کو پیسے دے دو، گوشت کیوں دیتے ہو؟ ہزاروں دلائل آ جائیں گے۔ آپ کہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، ایسے ہی کرو۔ اس لیے دین کی وضاحتوں میں دلیلیں نہ دینا، دلیل سے نہ آپ کا عقیدہ ثابت ہوگا اور نہ آپ کے عقیدے کی وجوہات ثابت ہوں گی۔ ماننا کیسے ہے؟ بس ماننا ہے، وجہ کوئی نہیں ہے۔ کیا تم ثابت کر سکتے ہو کہ تمہیں خدا نے بنایا ہے؟ تم کہو کہ یہی تو کمال ہے کہ ہم ثابت کرنے کے بغیر ہی مانتے ہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد آپ زندہ ہوں گے؟ ہاں، ہمیں تو بالکل یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے، ہمیں پورا اور پکا پتہ ہے۔ مرنے والوں کے لیے جو دعا کرتے ہیں، کیا اس کا کوئی اثر پڑتا ہے؟ بہت اثر پڑتا ہے۔ کیا جنازے کا اثر پڑتا ہے؟ بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر تم جنازہ نہیں پڑھو گے تو لوگ تمہارا سر پھاڑ دیں گے۔ تو ان سب سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ ہم مان چکے ہیں۔ نہ ماننے والے یا تو جھوٹے نبی ہو گئے یا گمراہ ہو گئے۔ اور یہ خطرناک بات انہوں نے یہ کی کہ وہ کبھی کبھی درویش کہلائے کہ انہوں نے دین کو مانا نہیں ہے، اور فقیر کہلائے، دین کی اصل کو نہیں مانا اور فقیر فقراء کہلائے۔ کہنے لگے کہ بس چھوڑو، ہندو مسلمان ایک ہیں، چاہے یہ مانو چاہے وہ مانو، مسجد جاؤ چاہے مندر جاؤ، چاہے یہ مانو چاہے وہ مانو۔ یہ جھوٹ ہے۔ مسجد جو ہے وہ مسجد ہے اور مندر مندر ہے۔ یہ لوگ انگریز کی پیداوار ہیں، ہندو کی پیداوار ہیں۔ انہوں نے ایسے ایسے درویش کھڑے کر دیے جنہوں نے کہا کہ چاہے مسجد مانو چاہے مندر مانو، چاہے یہ مانو چاہے وہ مانو، کہیں رحمان ہے کہیں رحیم ہے، ایک ہی بات ہے، رام کہہ لو تب بھی وہی بات ہے، واہ گرو کی جے، سب ایک ہی ہے، ایک نہیں ہے۔ اگر ایک ہے تب بھی ہم اس طرف سے آئیں گے اور آپ کو تبلیغ کریں گے، اور اس ایک کو یوں نہیں مانیں گے جس طرح کہ یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو بعض اوقات فقراء بن کے ایسا واقعہ کیا گیا، یہ بات آپ لوگ نکال دیں۔ مثلا ایک جگہ کوئی بندہ درویش بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی دعا کی تاثیر بھی ہو سکتی ہے، جیسے کوئی عیسائی کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے، دم بھی کرتا ہے اور بھی کچھ الٹ پلٹ کرتا ہے، بیماری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ویسے بیٹھنا شروع ہو جاؤ گے تو پھر عیسائی کے عیسائی ہو گئے۔ گویا کہ دین کو مشکلات کے باوجود بھی قائم رکھو۔ اگر دین کو چھوڑ کے بیماری جاتی ہے تو بیماری بے شک نہ جائے، پھر بہتر ہے یہ بیماری اس کو رہنے دو۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آدمی بیمار تھا، ایک پادری اس کے پاس دعا کرنے کے لیے گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی دکھائی، صلیب دکھائی اور کہا کہ دعا کرو تو کرائسٹ تمہاری مدد کرے گا اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پادری ہر مہینے وہاں جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ وہاں گیا تو ایک آدمی نے کہا کہ آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی ہے، آپ ہر مہینے آ کے کہتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اور اس ساتھ والے کو بھی آپ نے کہا تھا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تو یہ تو کل مر گیا ہے۔ اس نے کہا کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم موت سے بچ جاؤ گے، بلکہ ٹھیک ہو جانا ایک خیال ہے، ایک تصور ہے۔ تو یہ سارے لوگ اپنے اپنے عقیدے کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیماروں کو اسپتال بنا دیے اور عیسائیت پھیلا دی، اور آپ لوگوں نے تو بیماروں کو تکلیف دینا شروع کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی حکومت قائم رکھو اور اپنا دین قائم رکھو۔ یہ سادہ سادہ دین ہے، بہت اچھا دین ہے۔ اس کے اندر کوئی ورائٹی پروگرام نہ بناؤ، پھر سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے میری نصیحت یاد رکھو کہ دین کے اندر صاف صاف چلتے جاؤ جیسا کہ حکم آیا ہوا ہے، اور بس چلتے جاؤ، چلتے ہی جاؤ۔ کوئی کسی کو زیادہ تبلیغ نہ کرے، مسلمانوں کو تبلیغ نہ کرے۔ کیا یہ مشکل بات ہے؟ مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے اچھا عمل کرتے جاؤ۔ مسلمانوں کے اندر تبلیغ کرتے ہی گم ہو گئے۔ تبلیغ سے آگے نکل کے کوئی عمل کرو جو قومی سطح پر ہو یا انسانوں کی سطح پر ہو، حکومت کی سطح پر ہو۔